خواتین و حضرات السلام علیکم. ویلکم ٹو دی ایمبیسڈرز لاؤنج. آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہیں اور آج کا ٹاپک ہے چیلنجز ٹو دی فیڈرل سسٹم ان پاکستان. آئی ایم شیور آج کل آپ نے سنا بھی ہوگا اور میڈیا پہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ملک میں اس کے مطابق، تو ہم نے کہا کہ اس موضوع پہ بھی ڈسکس کیا جائے. میرے ساتھ اس سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے ہیں ایمبیسڈر ایاز اور ایمبیسڈر امجد. There are a variety of challenges which stems from the system is political, economic, ethnic, security dynamics. اور اس کے اندر جو کی ایشوز جو آتے ہیں سبجیکٹ کے اندر، وہ بیسیکلی جو فیڈرل اسٹرکچر کو بھی آگے ہرٹ کرتے ہیں: پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ایتھنک اینڈ ریجنل ٹینشنس، اکنامک انیکولیٹی، ریسورس ایلوکیشن، سیکیورٹی چیلنجز، جوڈیشل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہمارے ملک میں. اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ہیں لائک واٹر ڈسپیوٹ، گورننس، کرپشن. تو ان سب چیزوں پہ ہم ویل ڈو سم ڈسکشن اینڈ اور فردر جو سبجیکٹس ہیں اس کو بھی پروب کیا جائے گا. ٹو اسٹارٹ ود آئی تھنک امجد آئی ول بی آسکنگ یو ایز آف ناؤ how do you see challenges to the federalism in Pakistan and challenges جو آپ کے ذہن میں how do you see them? تھینک یو ایمبیسڈر تنویر. چیلنجز تو شروع سے ہی پاکستان جب وجود میں آیا اس وقت سے تھے، لیکن 1971 کی کانسٹیٹیوشن کے بعد جو بنایا گیا اب تک اس میں 25 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، اور یہ ساری امینڈمنٹس صرف اس وجہ سے تاکہ جو فیڈریشن کو جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ چیلنجز جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں ہو سکی. اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہے وہ تو ظاہر ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ایتھنک اینڈ ریجنل ٹینشنز ہیں. تیسری جو اہم چیز ہے وہ اکنامک انیکولیٹی اینڈ ریسورس ایلوکیشن ہے. فورتھ جو ہے سیکیورٹی چیلنجز ہے، جس میں ایکسٹریمزم بھی ہے اور ٹیررزم بھی ہے. اور ففتھ جو ہے جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز بھی ہے، ملک کو درپیش ہے. آج کل ملک کو یہ چیزیں بھی درپیش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ہے واٹر ڈسپیوٹ پنجاب اور سندھ میں بہت شروع سے یہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ سی پیک بھی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ایشو ہے جو ابھی سامنے نہیں آیا لیکن ممکن ہے کہ آ جائے. اور سب سے آخر میں جو ہے وہ ہے گورننس اینڈ کرپشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز جو ہے نا یہ فیڈریشن کو ہے، لیکن اور پروونشل اٹانومی سب سے اہم چیز. You will be talking about that we will be اس کے بارے میں بھی. تو اس پہ آپ مطلب تو further explanation آپ دینا چاہیں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ ہے کہ جب سے بھی کوئی بھی گورنمنٹس جو آئی ہوئی ہیں انہوں نے بھی کبھی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف توجہ نہیں دیا، اور ایز اے ریزلٹ پنجاب سے زیادہ تر یہ جو ہے نا شکایتیں ہو رہی ہے کہ پنجاب بینگ دا لارجسٹ پروونس، سب سے زیادہ ممبرز ان دا نیشنل اسمبلی اسی میں ہے. چھوٹے پروونسز کے گریونسز ہیں اور وہ گریونسز کبھی ایڈریس نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پنجاب اس بات پہ کہ دے ہیو مور ممبرز ان دا نیشنل اسمبلی تو دے کین ایزیلی گیٹ اوے ود اٹ. اسی طرح ریجنل ٹینشن ہے افغانستان کے ساتھ سب سے زیادہ پچھلے 45 سال سے ہمارا، اور ابھی آپ نے یہ پی ٹی ایم کے بھی جو دیکھیں احتجاج وغیرہ یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ایتھنک ٹینشن ہے. 45 ایئر سے سنس دسمبر 1979 سے فاٹا ایریاز جو ہے 2018 میں مرج ہوا، یہ وعدہ کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے وہ 250 بلین روپیز جو ہے نا وہ خرچ کیے جائیں گے آن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور دوسرے سوشل ڈیولپمنٹ پہ. لیکن ابھی تک کہتے ہیں کہ کچھ الوکیشن وغیرہ نہیں ہوئی، خاطر خواہ الوکیشن نہیں ہوئی، اور جو بھی الوکیشن ہو رہی ہے اس میں کرپشن سب سے زیادہ عام ہے. پھر منرلز ریسورسز ہیں، فاٹا میں سب سے زیادہ منرلز ہیں بلوچستان کے بعد.
لیکن ابھی تک ان منرلس کو بھی جو ہے نا جس میں لوکل لوگ جو ہے نا اپنا شیئر مانگ رہے ہیں لیکن وہ شیئر ان کو ایڈیکویٹلی نہیں دیا جا رہا ہے. تو ایسی کئی ایسے ہے جو دے آر چیلنجز ٹو دی فیڈریشن, اور اس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ بھی وہ ہو رہی ہیں. آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائب ایریاز میں بیکاز آف دی وار آن ٹیرر. کتنے لوگ آئی ڈی پیز ہو گئے ہیں, ابھی تک ان لوگوں کو جو ہے نا صحیح اپنی مقام جگہ پہ نہ کمپنسیٹ کیا گیا نہ ان کو دوبارہ آباد کیا گیا. پھر ظاہر ہے کہ آرمی وہاں ڈپلائی ہوئی ہوئی ہے. لوکل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فاٹا سے آرمی نکل جائے, وی ول ٹیک کیئر آف آور اون سیکیورٹی, کیونکہ انہی کی وجہ سے پھر جو ہے نا یہ آئی ایس والے اور ٹی ٹی پی والے بھی آتے ہیں اور دے آر کریٹنگ پرابلم فار دیم. مسنگ پرسنز another ہے وہاں پہ. ایک فل کمیونٹی جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی فیڈریشن سے ناراض ہے کہ جی دے آر ناٹ ٹیکن کیئر آف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک ان ایکویلٹی ہے. بعض علاقے بہت آباد ہیں, جس طرح کے پی کیا ہے, بلوچستان ہے, وہاں پر وہ اکنامک ان ایکویلٹی ہے, صحیح وہ ریسورس ایلوکیشن نہیں ہو رہی. این ایف سی پہ بھی بہت سارے جو ہے وہ ڈسپیوٹس ہیں اور گریونسز ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ایڈیکویٹلی وہ ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اور ان کو ریزالو کر دینا چاہیے. یہی کوشچن میں ایاز آپ سے چاہوں گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیے امجد نے جو ہے وہ بڑا الیبریٹ کر کے جو ہے وہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اسپیسیفک چیلنجز کیا ہیں, اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو چیز آنی چاہیے وہ ایک تو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اس میں ایک انکلوسیو جمہوریت جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ الیکشنز وغیرہ میں یہ ہونا تاکہ جو جینوئنلی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ہیلم آف افیئرس پہ آنے دینا چاہیے, تاکہ اگر کسی قسم کی بھی اگر فرض کیجئے کہ کوئی اگر وہ ان کی پرفارمنس اگر ان کی اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ پبلک خود اکاؤنٹیبل جو ہے وہ اپنے آپ کو ہولڈ کر لے, بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ دوسرے طریقوں سے اکاؤنٹیبل کوئی اور اینٹیٹیز جو ہے نا وہ کریں. ظاہر ہے کہ پھر اکنامک انسٹیبلٹی سے جیسے امجد نے پھر کہا کہ اس سے اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایمینیٹ ہوتی ہیں. یہ اسپرنگ ہیڈ ہے یوں سمجھ لیجئے. اب جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو نیچرلی آپ کے پاس اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. جو فارن انویسٹر ہے یا ایون لوکل انویسٹر جو ہے وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے اس وقت پاکستان میں اپنا پیسہ لگانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. ہم مسلسل ہم اپنے ایمبیسڈرس کو باہر ہم یہ میسیجز اور یا ان کے اوپر ان کو مسلسل کہتے رہتے ہیں کہ وہ باہر سے انویسٹمنٹس جو ہیں وہ لے کر آئیں, لیکن کیا یہ ریئلسٹیکلی سوچنے کی بات ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی بھی فارینر جو ہے وہ جو موجودہ صورت حال ہے کہ جس میں ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ دھرنے ہوتے ہیں یا شیلنگ ہوتی ہے, لوگ اسٹریٹس کے اوپر نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگ یعنی ڈسسیٹسفائیڈ ہیں جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے وہ اس وقت پریویلنٹ جو ہے وہ پاکستان میں, تو اس سے ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں نہیں آ سکتی, اور جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو نیچرلی پھر اس سے ایمپلائمنٹ جنریشن جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ یوتھ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا بہت بڑا ریزروائر ہے, یہ اصل میں دو دھاری تلوار ہے. اگر اسی یوتھ کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا 63% جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن وہ 17 سے لے کے جو ہے وہ 32 سال کی عمر تک کی یا 35 سال کی عمر تک کے لوگ ہیں موجود اس میں, تو انہی لوگوں کو اگر آپ ایک گین فل امپلائمنٹ اگر آپ نہیں دیں گے, اگر آپ ان کو کنسٹرکٹیولی انگیج نہیں کریں گے اکنامک ایکٹیویٹیز میں, تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے پاس ایک راستہ یہی ہوگا کہ وہ بڑے آسانی سے کھینچ لیے جاتے ہیں ان آرگنائزیشنز کی طرف کہ جو ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ خوراک اور جو ہے وہ ذرا سی رہائش وغیرہ کے معاملات ان کے حل کر کے تو ان کے اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ پھر ایتھنک ڈیوائڈ وغیرہ جو ہے وہ آپ کے ہاں وہ بہت زیادہ ہے. صوبوں میں آپس میں جو ہے وہ لسانی بنیادوں پر, نسلی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ٹینشنز موجود ہیں. بڑے صوبے کے خلاف یا بڑے صوبوں کے خلاف جو ہے وہ چھوٹے صوبے ان کے متعلق ہمیشہ شاکی رہتے ہیں, شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جو ریسورس ایلوکیشن جو ہے وہ ایک ایکویٹیبل ہونی چاہیے, وہ ہمیں بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے.
اور پھر یہ بات بھی امجد نے بالکل درست کہی کہ کے پی خاص طور پہ اور بلوچستان میں یہ چیز تو اب جو ہے وہ برملا کہی جا رہی ہے کہ وہ منرل ریسورسز یا وہ تمام نیچرل ریسورسز جو ہیں جو ہماری جن کی وجہ سے کہ فیڈریشن جو ہے وہ ان کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنے کافرز کو وہ بھرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں ویسٹفل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کے متعلق جو اس کو جوڈیشیسلی اور ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ جو ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہم جو دوسرے صوبوں کی منرل ویلتھ کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنے لیے جو ہے آسانیاں ہم لیتے ہیں، وہ کیا وہی آسانیاں دوسرے صوبوں تک جن کا کہ حق ہے کہ جہاں سے وہ منرلز یا دوسری ریسورسز نکلتی ہیں، کیا ان کا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ جو کہ ظاہر ہے کہ نہیں پہنچ رہا، اور اسی لیے جو ہے وہ ڈسکنٹینٹمنٹ بہت زیادہ پریولنٹ ہے. تھینک یو ایاز. چونکہ اب آپ نے بات کی ہے، ہم چونکہ فردر جب اس پہ بات کریں گے، اور یہ ریسورسز کی بات ہے تو کلاسک ایگزامپل سوئی گیس جی کہ جس صوبے سے نکلی وہیں پر کہ اور وہاں سے اس کا ڈائریکشن جہاں ہونا چاہیے اس کے بجائے دوسری طرف ہو گیا. 1950s میں یہ دس از جو ہماری سوچ ہے، دس شوز ہاؤ وی ورک. جو بھی اس وقت ہیلم آف افیئرس پہ لوگ تھے، دی اسٹیٹ اور دی انچارج پیپل اور دی بیوروکریسی یا جو بھی انوالو تھے سارا کچھ. اب اس سے ایک لنک، چونکہ ہم فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں اور ابھی پروونشل اٹانومی کی بات میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، اسپیشلی جب 18 امینڈمنٹ ہوئی اس کے ساتھ لنکڈ NFC کی بات ہوئی اور آگے جو چیزیں ریسورس ایلوکیشن کی بات ہوئی. 18 امینڈمنٹ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہوا نہیں ہوا، اس میں یہ کمی ہے. اور ہوا جو ہم نے دیکھا اس کے اندر کہ جب یہ پروونسز کو جو سبجیکٹس دیے گئے، ناٹ ریئلائزنگ کہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ فیڈریشن نہیں ہینڈل کرنے تھے، بٹ وہ ٹوٹلی بند کر دیے گئے، جو کہ انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹس تھیں، کچھ ایگریمنٹس تھے، کوئی MOUs تھے جو ہونے چاہیے تھے. بٹ بعد میں پھر ہمیں ایک سیکنڈ تھاٹ آئی تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. کس حد تک ہوئے یہ میں نہیں بھی کہہ سکتا. آپ کے خیال میں آپ کا پروونشل اٹانومی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، پروونشل اٹانومی نو ڈاؤٹ کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ فیڈریشن جو ہے نا یا فیڈرل سسٹم جو ہے، اس میں فیڈرل سینٹرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یہ آپس میں جو ہے نا پاورز کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ ایسی موقع ٹو رن اے یونیفائڈ گورنمنٹ. لیکن پروونشل اٹانومی ہماری طرف جو ہے نا وہ اس کو مس کنسٹرو کیا جاتا ہے کہ ہمیں آزادی تو ملی ہے، تو اگر اٹانومی ملی ہے تو دے آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ دے لائک. اب آپ دیکھیں بلوچستان کو NFC ایوارڈ کے تحت کتنا پیسہ ملا ہوگا، اسی طرح سندھ کو NFC ایوارڈ کی طرح کتنا پیسہ ملا ہوگا، کہ بلوچستان کو پنجاب کو اس طرح دوسرے صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت کتنا پیسہ ملا ہوگا. لیکن ڈو یو سی آن گراؤنڈ اینی ریئل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یا سوشل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، دوسری چیزیں نہیں ہیں. کرپشن کی نظر ہو رہی ہے، مس گورننس کی وجہ سے کی نظر ہو رہی ہے. اب پروونشل اٹانومی 18th امینڈمنٹ کے تحت تو پروونسز کو دی گئی، لیکن ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر جیسے آپ نے کہا وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے تحت جو ہے نا دی پروونسز ور ناٹ ریڈی، ان کو کمپیٹنٹ اتنے نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے سبجیکٹ کو ہینڈل کر سکے. تو پروونشل اٹانومی از گڈ جب تک آپ پروونسز کو جو ہے نا ان کی کیپیسٹی نہ بڑھائیں تو وہ اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پروونشل اٹانومی کے میں حق میں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروونسز کی کیپیسٹی بھی بڑھانی چاہیے. ایاز I would like to have your views on جی بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے ہم سب سروس میں رہے ہیں اور ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب یہ 18th امینڈمنٹ جو ہے نا اس کے تحت صوبوں کو جو ہے وہ بہت سارے سبجیکٹس ٹرانسفر کیے گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ 1973 کے آئین میں یہ پہلے سے موجود تھا کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جن کو پروونسز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے جتنا ایبرپٹلی جو ہے یہ 18th امینڈمنٹ کو
کی گئی اور اس کے بعد صوبوں کو جو ہے وہ بہت ساری ذمہ داریاں وہ ان کو دے دی گئیں، تو صوبے جو ہیں وہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی، جیسے امجد نے کہا، وہ نہ تھی اور شاید ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جیسے ہیلتھ وغیرہ کے یا ایجوکیشن کے یا ایون جیسے ہیومن رائٹس وغیرہ سے متعلق ہیں، اس کے لیے صوبے جو ہیں وہ تیار ہی نہیں تھے کہ وہ ان چیزوں کو وہ ہینڈل کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ ایک فائل جو ہے وہ ایک صوبے کے جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں گھومتی رہتی تھی، اور ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو کہتا تھا کہ جی یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی جو منسٹریز ہیں یا ڈویژنز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں وہ بنائی نہیں گئی تھیں ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور اگر موجود تھیں تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، جیسے امجد نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہو سکی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ سروس ڈیلیوری جو بیسک کانسیپٹ ہے آئین کا کہ عوام کو جو ہے وہ سہولیات مہیا کی جائیں، لیکن اگر سہولیات دینے والے، سروس ڈیلیوری کرنے والے خود ہی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، تو پھر جو ہے اسٹیگنیشن یا ایک طرح کی جو ڈسپونڈنسی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، وہ پھر لوگوں میں جو ہے نا وہ آنا شروع کرتی ہے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ بیوروکریسی سے اور ان سے جو ہے وہ نالا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سب بات یہ بھی کہوں کہ پروونشل اٹانومی کے تحت 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ لوکل گورننس کو، لوکل باڈیز، گورنمنٹس کو جو ہے نا وہ اسٹرینتھن کیا جائے گا۔ کسی بھی صوبے کے بارے میں آپ پوچھیں، کیا کوئی لوکل گورننس یا لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کیا گیا؟ سارے پاور جو ہے نا وہ چیف منسٹر صاحب نے یا پروونشل گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور لوکل نیچے جو ہے نا لوکل باڈیز کو انہوں نے کوئی پاور جو ہے نا وہ نہ ایون فائنانشیل پاورز بھی نہیں دیا۔ نہیں، وہ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور وی ہیو سین اٹ ان، چونکہ جو رولنگ پارٹی تھی اور جو اپوزیشن پارٹی تھی، انہوں نے کہا جی چونکہ وہ میئرشپ ان کے پاس جاری ہے یا چھوٹے جو کونسلرز یا لوگ ان کے پاس ہیں، تو ان سے سبجیکٹس ہی لے لو، نہ سبجیکٹ ہوں گے نہ وہ کچھ کر سکیں گے۔ تو اٹ از انفارچونیٹ کہ ہم نے کاغذوں میں بڑا خوبصورتی سے سب کچھ ہی لکھا ہے، سب کچھ کیا، بٹ کچھ کیا نہیں ہے۔ جو اسی سے لنک، چونکہ ہم سبجیکٹ جو سارے آل آف دیم آر انٹر ریلیٹڈ، اٹانومی کے ساتھ جب آتے ہیں 18 امینڈمنٹ، ایک سبجیکٹ ہو جو NFC جو فائنینشیل جو ایوارڈ ہے سارا، اس کے لیے وہ سب سے بیسک جڑ ہے، چونکہ وہیں سے ایمینیٹ ہوتے ہیں سارے فنڈس اور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ جو بھی ایگزسٹنگ پرنسپل یا فارمولا استعمال کیا جاتا ہے 2015 کے بعد ابھی تک اس کا بھی اجلاس نہیں ہو سکا، بیکاز وہ اسی پرانے پہ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی ایشوز ہیں، بگ پروونسز ورسز دی اسمالر پروونسز، وہ سارا چل رہا ہے۔ اور وہ جب ایوارڈ صحیح نہیں ہوگا تو پھر ریسورس ایلوکیشن کا بھی ہوتا ہے، چونکہ 18 امینڈمنٹ سے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، سب کچھ صوبوں کے پاس ہے، اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو چلانا۔ کئی دفعہ یہ پڑھنے میں ملا ہے، میڈیا رپورٹس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو آپ کے خیال میں NFC ایوارڈ یا اس کے ساتھ جو ایک CCI بھی ہے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ، کہ جو سارے ایشوز ہوں گے وہ تینوں یا چاروں چیف منسٹرز بیٹھ کے پرائم منسٹر کی لیڈرشپ کے اندر یہ فیصلے سارا کچھ کریں گے، ہم یہ کیوں نہیں اکٹھے ہو کے بیٹھ سکے اور یہ کر سکے؟ مطلب وائی ہیو وی فیلڈ؟ ایاز، میں آپ سے چاہوں گا پتہ کہ کیوں ہم ابھی تک کچھ بھی اس پہ ایکشن ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی؟ میرے خیال میں سنسیریٹی آف پرپز جو ہے نا وہ سب سے بڑا ایشو ہے، کہ کیا جینیوئنلی جو لوگ NFC کے یا CCI کے ممبرز ہیں، مثال کے طور پہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، کیا بڑے صوبوں کے جو لیڈرز ہیں اور فیڈریشن کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، کیا وہ جوڈیشیسلی جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہونی چاہیے، ایلوکیشن آف ریسورسز ہونی چاہیے، کیا وہ کرنے کے لیے شروع سے تیار تھے یا ابھی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سنسیریٹی آف پرپز کا سب سے بڑا ایشو ہے یہاں پر، کیونکہ اگر آپ نے کرائیٹیریا جو ہیں وہ آپ نے اگر یہ رکھے ہیں کہ جی پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ریسورس ایلوکیشن ہوگی صوبوں کو، تو پھر نیچرلی یہ ہوگا کہ جو کم پاپولیشن والے صوبے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ چاہے وہ زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہوں،
ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ڈپرائیوڈ محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہماری آبادی کم ہے جس میں کہ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو لیکن ہم فیڈریشن کو زیادہ کما کے دے رہے ہیں اور ہمیں اس کے نتیجے میں جو ہے نا جو ہمیں ملنا چاہیے جو سہولیات ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہی تو اس سے وہ ڈسکنٹینٹمنٹ جو ہے نا وہ آنا نیچرل ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ این ایف سی اب دیکھیے این ایف سی کتنے عرصے سے ڈومنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور پہلے بھی جب وہ ریسورس ایلوکیشن کرتی تھی تو اس کے اوپر جو ہے بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے تھے دوسرے صوبوں کی طرف سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک انسٹیٹیوشن موجود ہے تو اس کو اگر آپ اس کا جو کرائیٹیریا ہیں اس کے اگر ان کو ریوائز کر لیں, سارے صوبے بیٹھ کر جو ہیں وہ اس کی کوئی ایک کامن پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ ایگری کر لیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ڈفرینسز کو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ ہم نے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, ٹھیک ہے نا. ہم زور زبردستی اور بلیک میلنگ, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی جو ہے وہ ہم باتیں شروع سے کرتے رہیں جس سے کہ حالات جو ہیں وہ اور اسٹیٹ کے متعلق لوگوں کا اوپینین جو ہے نا وہ اور زیادہ خراب, اور اسٹیٹ اور فیڈریشن کے متعلق جو کانفیڈنس ہونا چاہیے دوسرے صوبوں کو یا لوگوں کو ان کے رہنے والوں کو وہ جو ہے ایروڈ ہوتا گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. امجد میں یہی آپ سے سوال کروں بٹ ساتھ اس میں دیکھنے کی صرف چیز یہ ہے کہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ یا اس کی بات کرتے ہیں چونکہ ہر چیز ایمینیٹ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ سے, چونکہ منسٹری آف فائنانس ایک ان کا ہے جہاں سے یہ ٹوٹل آپ کو جو ریونیو کلیکشن یہ فنڈز اس کے بعد ساری یا جو فورن ایڈ آ رہی ہے وہ سارا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے حساب کتاب. تو جس طرح ایاز نے کہا کہ سنسیئرٹی ہے یا نہیں ہے یا کچھ اور انٹینشنس ہیں یا پولیٹکس ہیں, آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں ہم آگے نہیں چل پا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اس کا مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل ہے. جس پروونس کے یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی جس پروونس سے تعلق ہو وہ سب سے زیادہ اپنے پروونس کو توجہ دیتا ہے انڈر دی این ایف سی, دوسری صوبوں کو وہ اگنور کر لیتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ دو پارٹیاں ہیں, انہوں نے پچھلے میرے خیال میں 15 سال سے 20 سال سے دے آر ان پاور, اور انہوں نے لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ اپنے ہی پروونسز کو بھی وہ توجہ نہیں دے سکے جو ان کو دینی چاہیے. اب این ایف سی 2015 سے سسپینڈڈ ہے اور صوبوں کو جو بھی پیسے مل رہے ہیں وہ صرف سیلریز کے لیے مل رہے ہیں. ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے لیے, انفراسٹرکچر جو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی پیسے بہت کم دیے جاتے ہیں اور صوبے چیخ کے. اب کے پی کے کی میں بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ وہاں بجلی پیدا کر رہے ہیں اور ہائیڈرو پاور جنریشن. اسی طرح ان کے ہاں ماربل بھی بہت ہے, آئل اینڈ گیس بھی ہے, لیکن وہ بلینز آف روپیز ان کے جو ہے نا اسٹک اپ ہے وہ نہیں دے رہے. وزیر اعلیٰ چیخ کے مر گیا کہ جی مجھے پیسے دو, میں نے اپنے لوگوں کو ترقی کے لیے کرنا ہے. اسی وجہ سے وہ کہ فاٹا جو مرجڈ ایریاز ہیں ان کو پیسے چاہیے تاکہ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر سکے. اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی ہے, 2018 سے لے کر 6 سال ہو گئے, ایک پیسہ نہیں دیا. تو میرے خیال میں یہ زیادہ تر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دی اماؤنٹ شوڈ بی اور دی اوارڈ شوڈ بی گیون ٹو دی پولیٹیکل گورنمنٹ, ناٹ ٹو اے اسپیسیفک انسٹیٹیوشن کہ بھائی آپ اس کو خرچ کریں. اینڈ یو نو واٹ آئی مین ٹو سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ نے نیٹ ہائیڈل کی بات کی ہے یہ تو بہت اس پہ رپورٹ بھی ہوا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ از سپوز ٹو پے جو ریلیونٹ پروونسز, بلوچستان ہو گیا, کے پی ہے, جہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے. کیونکہ ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ جس سندھ یا کراچی کی بات ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس ریونیو وہاں سے اکٹھا کیا جاتا ہے, اور علاقوں کی بات ہوتی ہے. بٹ یہ کہ ہم وہاں سے اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں انڈسٹریز زیادہ لگی ہیں نا. سندھ اور پنجاب میں سب سے زیادہ انڈسٹریز لگی ہیں, تو ظاہر ہے ٹیکس وہیں سے کلیکٹ کر رہے ہیں. آپ الاؤ کریں نا کہ تاکہ ان کو ریسورسز دیں تاکہ وہ اپنے علاقوں میں انڈسٹریز لگا سکے, تو آپ کو بھی وہ پھر ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے. انڈسٹریز تو لگی نہیں ہے نہ بلوچستان میں نہ کے پی کے میں, تو کہاں سے وہ آپ کو ریونیو جنریٹ. صرف ایشو یہ نہیں ہے, مطلب ٹیکسز ریونیوز کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ابھی تک ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں کہ جس طرح کہ ایف بی آر ہم نے رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے. اب اس حد تک بات ہو رہی ہے, کیونکہ سارا جو آپ کا ٹیکس کلیکشن یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں اور اس میں جو شور مچایا جاتا ہے کہ جی یہ ٹیکس چوری کرتا ہے اور سرٹن کیٹیگری آف پیپل ڈونٹ پے ٹیکسز,
ریٹرنز جمع کرائیں یا نہیں کرائیں. مطلب یہ ایک سچا سبجیکٹ ہے کہ 75 سال کے بعد بھی ہم ابھی تک مائل سٹون زیرو پہ کھڑے ہیں, اور مطلب یہ ناٹ بین ایبل ٹو. کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ, ملٹری گورنمنٹ, جو بھی سب گزرے ہیں, سب نے نئے نئے ایکسپیریمنٹس کیے, بٹ انفارچونیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر, کہ جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں آگے نہیں بڑھا سکے. میں تھوڑا سا جو ہے وہ امجد سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا جی کہ دیکھیے گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ انڈسٹری کہاں لگائے کہاں نہیں لگائے. گورنمنٹ از ناٹ اے بزنس مین, ٹھیک ہے نا. یہ اس کی وائبلٹی, اس کی ساری جو فیزیبلٹیز ہیں, یہ سارے کا سارا جو ہے بزنس کمیونٹی کرتی ہے. اچھا, اب گورنمنٹ کی البتہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علاقے سروسز پرووائڈ کرنا, کہ نہیں کہ وہ علاقے جہاں پر کہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو پائی ہے, تو ہمیں اس کی وجہ معلوم ہے کہ وہاں پر سوشل پولیٹیکل انریسٹ ہے وہاں پر, ٹھیک ہے نا, ٹیررزم ہے, یہ کے پی اور بلوچستان میں خاص طور پہ. تو سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ وہ جو ٹیررزم جس طرح سے فلرش ہوا ہے اس کے کیا آخر وجوہات ہیں, ان وجوہات کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت کرے. جب وہاں پر امن و امان قائم ہوگا تو ظاہر ہے کہ بزنس مین جو ہے وہ وہاں پر خود بخود جو ہے وہ جب جس جگہ امن ہوگا وہاں پر بزنس مین خود جائے گا. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ بنتی ہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی, کہ وہ اتنا اچھا جو ہے نا وہ فیزیبل انفراسٹرکچر جو ہے وہ وہاں بنا کے دے ان علاقوں میں امن قائم کرنے کے بعد, کہ جہاں پر کہ پھر جو ہے وہ, کیونکہ بزنس مین جو ہے وہ مارکیٹ کی تلاش میں ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جو وہ پروڈیوس کرے وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ مارکیٹ تک وہ پہنچایا جا سکے. اس کے لیے انفراسٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ جو دو پری کنڈیشنز ہیں نا ان ڈپرائیوڈ صوبوں کے لیے, یا جو بیکورڈ صوبے ہیں جہاں پر کہ انڈسٹریلائزیشن اتنے حساب سے نہیں ہو سکی جو کہ پنجاب میں یا سندھ میں ہو سکی ہے, یا سندھ کے اربن علاقوں میں خاص طور پہ ہوئی ہے, ایسے کراچی, حیدرآباد وغیرہ میں. تو اس کے لیے جو ہے وہ حکومت کو آگے آنے کی ضرورت ہے, اور وہ ان بیسک پری کنڈیشنز کو جو ہے وہ پیدا کرے, تاکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہو, اور پھر لوگ جو ہے وہاں ترقی کریں وہاں پہ. اچھا, یہ چونکہ بات ابھی آپ نے اکنامک زونز کی ہوئی ہے, ایک ماڈل ہمارے پاس پہلے سے تھا جو ایکسپورٹ فری زونز اور ڈفرینٹ صوبوں میں چل رہے تھے. مطلب وی نو آف کے پی کے اندر ایک گدون کا علاقہ تھا, بنایا گیا تھا, بٹ انفارچونیٹلی بزنس کمیونٹی نے بھی اچھا پلے نہیں کیا کہ وہاں اسکریپ منگا کے اور وہاں پہ اس کے اگینسٹ ڈبیٹ لے کے اور سارے فراڈز بھی کیے. تو ہمارے انفارچونیٹلی اس قسم کے ایگزامپلس بھی موجود ہیں ہمارے پاس, چونکہ یہ سارا بھی سلسلہ پرانے تو موجود ہیں. ساتھ ہی جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں جب سے یہ سی پیک کا آیا سلسلہ, اور اس کے لیے خاص طور پہ زونز جو روٹ ہے فرام گلگت بلتستان سے لے کے آل دی وے ٹو گوادر, اس پہ بھی کافی لے دے ہوئی کہ جی روڈ یہاں سے نہیں گزر رہا, وہاں سے گزر رہا ہے, کے پی سے جا رہا ہے, ویسٹرن روٹ ہے, ایسٹرن روٹ ہے, بہت کچھ بنایا. بٹ ابھی تک انفارچونیٹلی ہم نے ٹرائل پہ ایک آدھ کوئی کانوائے بھیجا ہے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. وی ہیو بین ناٹ بین ایبل ٹو کیپٹلائز آن اٹ, چونکہ جو انیشیل 66 بلین کا اماؤنٹ تھا اس میں سے آئی تھنک 30+ واز اونلی فار انرجی, اور اس کے بھی جو ماڈیول تھے ان کے بھی ایشوز ہمارے سامنے آئے سارا کچھ, اور باقی جو ابھی تک ہوا ہے اور ریٹرن ہمیں آنا شروع ہوئی نہیں ہوئی. سی پیک کے بارے میں آئی وڈ لائک ٹو ہیو آپ کا ویو, کیپنگ پروونسز کے سب کے ایشوز, فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ایک اینگل ہے اور پروونسز کا اپنا, آپ کیا نو ڈاؤٹ کہ سی پیک جو ہے نا اٹس اے فلیگ شپ پروجیکٹ, جس کی وہ جو چائنا بارڈر سے شروع کر گوادر تک, یہ پورا میرے خیال میں کوئی 2000 کلومیٹر کا ٹوٹل ایریا بنتا ہے یا اس سے کم ہوگا. اور اس پہ 8 کے قریب جو ہے نا انڈسٹریل زونز بنانے تھے, اور یہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ لوکل اور چائنیز پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہے وہاں پر انڈسٹریز لگنی تھی, اور کچھ ری ایلوکیشن ہونی تھی چائنا سے وہاں پر, سوائے 2 کے یا 3 کے. ایک تو رشکئی ہے انڈسٹریل زون ہے, ایک اقبال فیصل آباد میں انڈسٹریل پارک ہے, ہاں, جو اس وقت آپریشنل ہے, اور وہاں پر زیادہ تر ٹیکسٹائل کی یونٹس لگی ہیں, اور ایک دیبا جی کراچی کے قریب جو ہے وہ ایک انڈسٹریل زون ہے. باقی
کہیں پر کوئی وہ کام نہیں ہو رہے، صرف اس وجہ سے کہ جیسے میں نے کہا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے نہ گیس ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 1 یونٹ 1 ونڈو آپریشن ہوگا، وہ 1 ونڈو آپریشن نہیں ہے. انڈسٹریلسٹ جو ہے یا انویسٹر جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور ونڈو ٹو ونڈو بھاگ رہا ہوتا ہے کہ جی کہاں سے جو ہے نا وہ لگائے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ وہ ہے. پھر سی پیک کا جو روٹ بنایا گیا ہے ایسٹرن روٹ سے، جو زیادہ تر یہ لاہور اور فیصل آباد سینٹرل پنجاب سے ہوتا ہوا، زیادہ تر پریشر ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہ کہ سینٹرل پنجاب سے ہوتا ہوا جائے. دوسرے ویسٹرن جو روٹ ہے کہ وہ جو ڈی آئی خان سے اور ایسی جوب اور آگے جو ہے نا وہ گوادر تک یہ جائے، اور کوئٹہ بھی اس میں شامل کریں کہ کوئٹہ تک بھی وہ ہو. تو یہ ایک ڈسپیوٹ ہے کہ روٹ پہ بھی ہے کہ کس روٹ سے سی پیک کو نکالا جائے. ابھی تو اچھی بات ہے کہ ہکلا موٹر وے اور آگے ڈیرہ اسماعیل خان اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ آگے اٹ ول ٹیک another 3 to 4 years، ٹھیک ہے. تو یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے، ساتھ یہ بجلی نہ وہ جو اسینشل آئٹمز ہیں انڈسٹریز کے لیے، گیس، الیکٹریسٹی، اور اس کے علاوہ جو ہے روٹ وغیرہ پہ بھی وہ ہے جھگڑا ہے. اور پھر یہ اچھا پھر ساتھ یہ ہے کہ سیکیورٹی از another ایشو. سیکیورٹی بھی جو ہے نا وہ خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی چائنیز کے لیے سیکیورٹی از اے بگ ایشو. تو ان چیزوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پہ فوکس کرے، اور سی پیک کو شوڈ ناٹ بی میڈ ڈسپیوٹیڈ، بلکہ اس کو جس روٹ سے بھی نکلتا ہے ترقی تو پاکستان کی ہے. اور گوادر کو زیادہ وہ کرنا، گوادر ابھی تک فلی آپریشنل نہیں ہے، یہ بھی بتاؤ. ابھی تو انہوں نے وہ جو ورچوئل اس کی وہ اوپننگ تو کر دی گوادر ایئرپورٹ کی، لیکن گوادر ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ فلی آپریشنل ہے. ایاز آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، سی پیک جو ہے وہ سی پیک ایک ڈیفینیٹلی ایک بڑا اچھا اقدام ہے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ اس کے نتائج اچھے ایکسپیکٹڈ کیے جا رہے تھے. خاص طور پہ ایک تو میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو بھی کیا گیا پاکستان میں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ 45 یا 46 بلین ڈالر جو ہے نا وہ اگر چائنا پمپ کرتا ہے، جو کہ چائنا جیسی اکانومی کے لیے جو ہے وہ پی نٹس کے برابر ہیں، 40-42 بلین ڈالرز کو کسی جگہ انجیکٹ کرنا کسی اکانومی میں. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ پتہ نہیں کیا ایک دم انقلاب آ جائے گا. وہ ٹھیک ہے، یعنی جو اس کے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ جن علاقوں میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی یا کنیکٹیوٹی ان کی ہونی چاہیے تھی، وہ سی پیک میں وہ شاید اس طریقے سے نہیں ہو پائی، اور لوگوں کے اپنے وہاں پر گریونسز ہیں اس کے متعلق. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جب یہ پروجیکٹ انڈرٹیک کیا جائے گا تو اس کے لیے ریجنل اور انٹرنیشنل چیلنجز بھی اس کے سامنے آئیں گے. جیسے کہ امجد نے کہا کہ دہشت گردی جو ہے وہ سی پیک اسپیسیفک دہشت گردی جو ہے وہ ایک الگ سے ایک سبجیکٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ جس میں چائنیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چائنیز نیشنلز کو. تو اس پروجیکٹ کو چونکہ یہ ہم بہت آگے جا چکے ہیں، اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر کوئی تبدیلیاں کوئی ہو سکتی ہیں کہ ایسی کہ جس میں کہ جن علاقوں سے یہ روڈز اور ہائی ویز وغیرہ گزر رہی ہیں، اگر اس کے متعلق لوگوں کی ریزرویشنز ہیں تو چائنیز وغیرہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ایاز، تھینک یو. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سبجیکٹ اس کے متعلق، یا کچھ نیا آپ کو ذہن میں آئی؟ میرے ذہن میں یہ ابھی ریسنٹلی جو ایک ایتھنک انریسٹ ہوا ہے پی ٹی ایم کا، جو جرگہ ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی ایم کے اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. 2014 میں پی ٹی ایم جو تھا یہ ایم ٹی ایم تھا، محسود تحفظ موومنٹ، ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیرستان محسود ٹرائب میں بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی، تو وہاں پر ان محسود ٹرائبس کو تحفظ کی ضرورت تھی. پھر بعد میں کہا کہ یہ دہشت گردی کی وجہ سے تو سارے پشتون فاٹا ایریا دے آر افیکٹڈ.
تو کیوں نہ اس کو ہم ایم ٹی ایم سے اس کو پی ٹی ایم بنائیں. پشتون پھر 2018 میں انہوں نے 2014 میں پی ٹی ایم بنایا, اور پی ٹی ایم واز بیسیکلی ایک ہیومن رائٹس ایڈوکیسی گروپ بنایا گیا. یہ پولیٹیکل دھارے میں اسی لیے آئے کہ ان کے کچھ افراد جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ جی جب تک ہم پولیٹیکل دھارے میں نہ شامل ہوں ہمیں سنا نہیں جائے گا. تو ہمیں سنا نہیں جائے گا. تو ان کے دو جو منسٹرز ممبرز تھے, ایک علی وزیر اور ایک محسن داوڑ, وہ نیشنل اسمبلی میں 2 دفعہ 2014 میں بھی 13 میں بھی اور پھر 2018 میں بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر بن گئے. اور اب ریسنٹلی گورنمنٹ نے ان کو پروسکرائب بھی کیا کہ یہ ایک ممنوع آرگنائزیشن ہے. سوائے اس کی کہ ان کو انکریج کر جائے, ان کو نیشنل دھارے میں قومی دھارے میں شامل کرتے, انہوں نے اس کو بند کر دیا. اور پھر انہوں نے ایک جرگہ کرنا تھا. جرگہ ایک پشتونوں کا ایک ٹریڈیشنل وہ ایک سسٹم ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ ARD ہے, الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشنز کا ایک میکینزم ہے. وہ آپ نے اس پہ فائرنگ کی, 5-6 بندے مار دیے, اس کے بعد پھر آپ نے ان کو اجازت بھی دی. اب کس طرح ایک پروسکرائب آرگنائزیشن کو پھر اتنی بڑی 3 دن کا وہ, ناؤ دے ہیو کم اپ وتھ 20 ڈیمانڈس. اب وہ 20 ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ جو ایک فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. آرمی 60 دن کے اندر نکل جائے, دوسرے آرگنائزیشن بھی ہمارے علاقوں کو خالی کرے, پھر جو ہے وہ منرل ریسورسز پہ ہمیں شیئر دیا جائے, دوسرے جو ان کے حقوق وغیرہ ہے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا جائے. واٹ فار آپ لوگوں نے اس اتنے چیز کو جو ہے نا, ایک چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا وہ بنا دیا. اب دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گو بیک فرام دیز تھنگس. تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی مسائل کو قومی نظر سے اور اس طرح سے دیکھنا چاہیے اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اب جو ہے یہ پشتون جو ہے نا, دے آر ناؤ سین ایز دا موسٹ ایگریوڈ اینڈ افیکٹڈ پیپل. اور وہ دہشت گردی, انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی ہوئی ہے کہ کتنے لوگ جو ڈسپلیس ہو گئے, کتنے لوگ مر گئے ہیں, 87,000 تو وہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح کتنے خواتین بیوہ ہو گئے, کتنے بچے ہلاک ہو گئے, کتنے جو ہے نا زخمی ہو چکے ہیں. یہ ٹھیک ہے, ہم وی ور فائٹنگ اگینسٹ ٹیررزم, لیکن اس ٹیررزم کے ساتھ ایکسٹریمزم نے بھی جنم لے لیا, اور اب زیادہ تر لوگ ایکسٹریمسٹ بن چکے ہیں. وائی ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, دوسرے صوبوں میں نہیں ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے نا بڑے کول ہیڈڈلی اور بڑے ہوشیاری کے ساتھ اور بڑے مہارت کے ساتھ اور اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہیے. تھینک یو امجد. اچھا ہوا آپ نے یہ پوائنٹ ایکسپلین کیا کہ کیا صورتحال ہے. اگر اس قسم کا ڈاکومنٹ ہے اور جس میں آئی تھنک تمام پارٹیز اس میں بیٹھی تھیں اس کے اندر, اور مزے کی بات یہ کہ پی ٹی ایم میں اب وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ بھی آ گئے. ہاں, تو سب لوگ ہر پارٹی کا نمائندہ موجود تھا وہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دی فیڈریشن اور دی فیڈرل گورنمنٹ نیڈس ٹو لک ان ٹو دس, سٹ ود دیم اینڈ ٹاک اٹ آؤٹ. اور یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ نے بتائے ہیں, ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے ان نمبرز کی. جو ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں ڈیفینیٹلی دے شوڈ بی لکڈ ان ٹو. کیونکہ ہم انفارچونیٹلی تاریخ میں کر چکے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے یا زور کے بیس پہ ہم سب کچھ کر لیں گے. erstwhile ایسٹ پاکستان از اے کلاسک ایگزامپل, اینڈ گاڈ فاربیڈ کہ ہم کوئی اس قسم کا اور ایکسپیریمنٹ کریں یا اس طرف جانے کی کوشش کریں اور ہمیں اس سے نہ ہو. ایک چیلنج ہے فیڈریشن کے لیے. جی پی ایم بھی جو ہے نا, ان کے ڈیمانڈز بھی اٹس ناؤ اگین. اچھا بالکل, یہ مطلب جو سبجیکٹس وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہیں, اور یہ ابھی چونکہ لیٹسٹ ہے بالکل. آئی تھنک اسٹیٹ نیڈس ٹو لک ان ٹو دس. اور صرف اس لیے مطلب اس خیال میں نہ رہیں کہ جی پہلے بھی ہم نے زور سے کر لیا یا اس دفعہ بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے اس دفعہ نہ ہو, تو پھر آپ کیا کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ دی اسٹیٹ مشینری ورسز دی عام پبلک, دیٹ ول ناٹ بی گڈ فار دی آئی تھنک کنٹری. خواتین حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کچھ ہم نے باتیں کی ہیں, they all needs to be looked into. Provinces, the federal government, ان تمام کو یہ چیزیں دیکھنے کو, especially all those political parties, opposition or the ruling government.
and also all relevant departments including the establishment, چونکہ ان کا بہت رول ہے اس وقت اور ذکر بھی ہو رہا ہے میڈیا کے اندر. تو آئی تھنک ایوری بڈی نیڈس ٹو انکلوڈنگ دی جوڈیشری اور ان تمام جو میجر انسٹیٹیوشنز ہیں, دی پارلیمنٹ, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, they all need to, I think seriously that we need to take Pakistan out of these difficult days and times, and we should not be talking about it after another few years. Thank you very much. Please subscribe to our channel and do comment. Thank you.